يا من يرى يا من يرى مد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا تھا کہ گانے سننا گناہ ہے، اس سے ہمارے نبی کا منع فرمائیں۔ جی بالکل، ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ میں گانے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے بھائی تو گانے سنتے ہیں، تو آپ ان کو منع کریں۔ میں انہیں منع کرتا ہوں وہ پھر بھی سنتے ہیں۔ آپ ان کو ایسے کہنا کہ ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ ہاں یاد آ گیا، آپ نے مجھے ایک حدیث یاد کرائی تھی۔ آپ وہی جا کر اپنے بھائی کو سنائیں۔ اگر وہ پھر بھی نہ مان تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی امتی کے پاس اپنے نبی کا فرمان پہنچے اور وہ پھر بھی نہ مانے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ گانے سن رہا ہوں، آپ سنو گے؟ نہیں میں گانے نہیں سنتا۔ کیوں؟ مجھے قاری صاحب نے بتایا ہے گانے سننا گناہ ہے، گانے کا رواج کافروں نے ڈالا ہے تاکہ مسلمان گانے سنیں اور قرآن مجید نہ پڑھیں۔ پھر گانے کو روح کی غذا کیوں کہتے ہیں؟ گانا روح کے غذا نہیں ہے، روح کے غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانا دل میں نفاق کو آتا ہے۔ اس بچے نے بات تو بالکل ٹھیک کہی ہے۔ یقیناً ہم اپنے پیارے نبی کے نقش قدم کو چھوڑ کر کفار کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم نے اپنے نبی کا سامنا کرنا ہے، کس منہ سے ہم ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے؟ بھائی آپ کو ایک اور بات بتاؤں؟ جی ضرور بتاؤ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گانے سنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ اف اللہ، مجھ میں تو یہ ہمت ہی نہیں ہے عذاب برداشت کرنے کی۔ بھیا آپ سارے گانے ابھی ڈیلیٹ کریں۔ میں ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ بھیا۔ یہ سلیکٹ آل اور یہ سارے گانے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں کو مزامیر یعنی گانا اور آلات موسیقی سے بچا کر رکھتے تھے؟ پھر فرشتے ان کو مجمع سے الگ کر کے مشک و عنبر کی وادیوں پر بٹھا دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی تسمیع و تحمید سنائیں گے کہ سننے والوں نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی ہوگی۔